الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام حاضرین محفل کو میری طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. میں پہلے آج کی تھوڑی سی تقریب کے بارے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی میں معذرت خواہ بھی ہوں سب جو ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی تھوڑا سا ویٹ جن کو کرنا پڑا. بیسیکلی یہ جو فنکشن تھا یہ والا فنکشن نہیں تھا. آج کا جو تھیم تھا ہم نے واضح لکھا تھا کہ یہ نہیں ہے. آج کے وزٹ کا آج کا جو فنکشن تھا اس کا مین نقطہ اس کا وزٹ تھا سائٹوں کے اوپر. تو وہ 3.5 گھنٹے کا تو یہ تو نہیں ہو سکتا 3 گھنٹے وزٹ کرے اور پھر لوگوں کو بٹھائے. تو آپ سب کو تھوڑی سی زحمت بھی ہوئی ہوگی. تو میں آپ سب سے معذرت خواہ بھی ہوں کیونکہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ اس پروگرام کی ترتیب کیا ہے. تو صرف ہم نے اپنے دوستوں کے لیے اینڈ پہ تھوڑی سی گیدرنگ رکھی تھی کہ سب کو پانی چائے اور کھانا مل جائے گا. جو سارے دن سے وہ تھکے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا وہ ریلیکس کر کے جائیں گے. تو بیسیکلی ہمارا آج کنسیپٹ جو تھا وہ یہ فنکشن نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ کتنا بڑا فنکشن ہو گیا. اور ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ فیصل ٹاؤن کی جو مینجمنٹ ہے وہ بڑے کلرفل فنکشن جو ہے وہ ارینج کرتی ہے اور وہ فیملی فنکشن ہوتے ہیں تاکہ ہمارے جو ممبر, ہمارے REC, ہمارے دوست, ہمارے احباب سب لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, فرینڈز کے ساتھ چھٹی کے دن ایک پکنک کے لیے ادھر آئیں اور آپ آ کر انجوائے کریں. آپ کو اچھی انوائرمنٹ ملے, اچھا فوڈ ملے اور اچھا ایک تقریب ملے. آپ کو پتا ہم بہت چھوٹی تقریریں کرتے ہیں اور پورے ٹائم پہ ہم فنکشن شروع کرتے ہیں اور 1 گھنٹے کے اندر وائنڈ اپ کر کے 2 گھنٹے میں کھانا کھا کے ہم نکل جاتے ہیں. تو آج جو ڈیلے ہوئی ہے وہ چونکہ اناؤنس تھی کہ 3 سے 3.5 گھنٹے کا بھی وزٹ تھا. ایگزیکٹ 1 بجے وزٹ اسٹارٹ ہوا, 4:15 بجے ختم ہوا اور اس کے فوراً بعد آپ کو یہ فنکشن جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو یہ میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں. اب میں 2-3 چیزیں, ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں 2-3 چیزیں, کھانا تقریباً تیار ہے, 2-3 چیزیں میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں 2-3 کمیونٹی کو اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ لوگ ہیں جو ہمیں لینڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں ہمارے جو ذمہ دار بھائی ہیں, جو لوکل ہیں, جو انہی گاؤں کے لوگ ہیں, میں ان کا بھی نام لینا چاہتا ہوں. اتنی بڑی اچیومنٹ ہم کبھی نہ کرتے یا کر سکتے اگر جو لوکل لینڈ لارڈ ہیں یا نوٹیبل لوگ ہیں, جو لوکل ذمہ دار ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہ کرتے. نمبر 2, جو ہمارے لینڈ سپلائر ہیں انہوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارا ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے ہمارا بڑا تعاون. اور پھر اس کے علاوہ جو ادھر سوسائٹیاں تھیں انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا آؤٹ آف دی وے جا کے تعاون کیا. کسی نے اپنی سوسائٹی کے لیے زمین خریدی ہوئی تھی, کسی نے 500 کنال خریدی تھی, کسی نے 1000 خریدی تھی, کسی نے 2000 کنال خریدی تھی. بے شمار ادھر سوسائٹیاں تھیں, میں اس کا اب نام نہیں لینا چاہتا. اور تمام مالکان نے اپنا دل کھلا کیا, اپنا سینہ کھلا کیا. انہوں نے بھی کوئی خواب دیکھا ہوا تھا, کسی نے 500 کنال کا دیکھا تھا, کسی نے 5000 کنال کا دیکھا تھا. ان لوگوں نے بھی ہمیں اپنی سوسائٹیاں جو ہے وہ سرنڈر کی اور بے شمار سرنڈر کی. ایک ہوتا ہے کوئی 1-2 سوسائٹی خریدنا, اتنا بڑا شہر بننا یہ کوئی 2-4 سوسائٹیاں یا 2-4 10-20 ہزار کنال کی بات نہیں تھی, یہ بڑی بات تھی. تو اس کے لیے ہمارے ذمہ دار بھائیوں نے اپنا سینہ وسیع کیا اور اپنے بازو کھولے. ہمارے لینڈ سپلائر جو کہ 90% لوکل تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور جو سوسائٹیوں کے مالک تھے انہوں نے ساتھ دیا. تو میں ان سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کو خراج تحسین میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2, آپ کو پتا ہے ہم نے زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس فائدے کا فائدہ, اگر اس چیز کا فائدہ سب کو نہیں ہونا تو یہ ترقی نہیں ہے. ایک چیز میں انسان بہت ترقی کر لے, 10 چیزیں آپ کی گھر میں نیچے رہ جائے تو وہ یہ ترقی نہیں, ایکول ترقی ہے. ہماری ادھر جو اسکیم ہے ہم نے ایک ٹرینڈ چینج کیا ہے. یہ سب ذمہ دار بیٹھے ہیں. اس چکری روڈ کے اوپر کوئی 2 لاکھ روپے کنال کی زمین کی بات نہیں کرتا تھا. آج ہم جس کو ہوائی زمین کہتے ہیں, جس کو بغیر قبضے کے زمین کہتے ہیں, وہ بھی ہم 12 سے 13 لاکھ روپے کنال یا 11 لاکھ سے 13 لاکھ روپے کنال زمین خرید رہے ہیں. جب میں منیمم پرائس بتا رہا ہوں. اور جو قبضے والی زمین ہے وہ ہم 14 لاکھ سے لے کر 16 لاکھ منیمم میں آپ کو پرائس بتا رہا ہوں جس کے اوپر ہم زمین خرید رہے ہیں. تو فیصل ٹاؤن کے آنے سے کیا ہوا کہ اس علاقے میں ایک روایات تبدیل ہو گئی. ہم نے صرف پیسہ نہیں دیا,
زمین کی پرائس نہیں بڑھائی، ہم نے لوگوں کو پرائس بڑھانے کے ساتھ نقد پیمنٹ دی ہے۔ جس کا 6 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 6 ارب ملا ہے، جس کا 3 ارب ملا ہے اس کا ایک دن میں 3 ارب دیا ہے، جس کا 9 ارب بنا ہے اس کو ایک دن میں 9 ارب دیا ہے، جس کا 1 کروڑ بنا ہے اس کو ایک دن میں 1 کروڑ دیا۔ یہ اس علاقے میں لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، یہ ٹرینڈ نہیں انہوں نے کبھی دیکھا تھا کہ نقد پیسہ بھی کوئی ہو سکتا ہے یا لوگ دے سکتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو کہا کہ ادھار تو ہماری بک میں نہیں پچھلے 35 سال سے لکھا ہوا، ہم نے 15 پروجیکٹ بتائے، ادھار کی تو ہم نے کبھی بات کی نہیں ہے۔ ہم نے جو پیمنٹ دینی ہے ریٹ بھی ادھار والا دیا اور پیمنٹ نقد دی۔ کیوں؟ لوگ خوشحال ہوں، لوگوں کے پاس پیسہ آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جو فیصل ٹاؤن کو زمینیں بیچتے ہیں وہ آگے جا کر بہت بڑی انویسٹمنٹیں بھی کرتے ہیں، وہ آگے زمینیں بھی خریدتے ہیں، گاڑیاں بھی لیتے ہیں، گھر بھی لیتے ہیں، کمرشل پلازے بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بائنگ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ بہت زیادہ آ جاتی، پیسہ بھی زیادہ اور پیسہ بھی دب۔ تو یہ ہم نے زمینداروں کے ساتھ ایک سلوک کیا، کوئی آدمی کسی کے پاس زمین ہے، وہ ہمارے REC جو ہمارے لیے زمین کا کام کرتے ہیں انتہائی آنیسٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے سب لوگ ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے وہ اچھے ہیں، میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ تو یہ فائدہ ہم نے زمینداروں کو بچایا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا آنے والے وقتوں میں؟ یہ نہیں ہوگا کہ یہ ایک ان کی جگہ پہ شہر بن جائے اور زمینداروں کو ہم ادھر سے فارغ کر دیں۔ ہمارے ذہن میں 2-3 منصوبے ہیں ان کی ترقی کے لیے، ابھی کیونکہ ہم نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ نہیں کی۔ جب ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس میں 80% جو مشینری اور جو لیبر ہے وہ لوکل استعمال کریں گے، ان لوگوں کی کریں گے، تاکہ ان لوگوں کے لیے روزگار کا انتظام ہو۔ بجائے کہ میں ایک بات کہتا ہوں، آپ اسلام آباد کی میں مثال دیتا ہوں بجائے باہر کی دوں، ایک ہی مثال میں 3 چیزیں میں بتاؤں گا۔ E11 میں سیکٹر بھی ہے، سیکٹر E11 میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں F11 کے ساتھ، یہاں میری 3 اسکیمیں میں نے بنائی تھی، وہاں پہ سیکٹر بھی ہے، اس کے ساتھ ولیج بھی ہے اور اس کے ساتھ CDA کا بلو ایریا بھی ہے۔ 3 چیزیں ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی زمین کی گریڈنگ ہے بھائی، ایک ہی، اس کا نام ہے گولڑا شریف۔ گولڑا شریف میں زمین 2 کروڑ روپے کنال نہیں ہے، ساتھ میری سوسائٹی بنی ہے جو میں نے 2,88,000 کا پلاٹ لوگوں کو دیا تھا، آج 500 گز، پورا کنال بھی نہیں، 500 گز کا پلاٹ وہاں پہ سردار صاحب نے جیسے بتایا 12 سے 16 کروڑ روپے کا، سیم گولڑے، جبکہ اس کے ساتھ بلو ایریا ہے جس میں 1 کنال کا پلاٹ 2 ارب روپے کا۔ تو میری خدارہ یہ لوکل لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ولیج میں اپنا محل بنا لوں گا اور اپنے بچوں کی زندگی کو اپلفٹ کروں گا تو وہ ایک غلط فہمی ہے، اس طرح نہیں ہوتی۔ گولڑا ہر طرف سے اسلام آباد سے گرا ہوا ہے، تو کیوں نہیں اس کی زمین مہنگی بھائی؟ اور بھائی مہنگی بنتی ہے کسی پلاننگ سے، کسی ڈیزائننگ سے، تو اس کی پلاننگ نہیں ہے، اس کی ڈیزائننگ نہیں ہے، لہذا آپ اس کو اسلام آباد کے اندر رکھیں یا جہاں بھی رکھیں، اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جیسے انسان کا جسم ہے بہت خوبصورت ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن اگر اس میں کوئی کینسر آ جائے یا کوئی اس میں ایسی گدود آ جائے تو وہ کیا وہ فائدہ مند ہے؟ وہ بھائی وہ ایک پیچ ہے، آپ کی زندگی کا ایک لوتھڑا، بدترین لوتھڑا آپ کے جسم میں ہے۔ تو یہ جو گاؤں والے ہیں، میری ان لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو بھی، ان کا بھی رائٹ بنتا ہے کہ وہ ترقی بھی کریں اور ان کی بھی بیوی بچوں کا حق بنتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت ماحول، ایک خوبصورت شہر میں رہیں۔ اور اس کے لیے اگر ان زمینداروں کو اپنی زمینوں کے بدلے یا کسی پیسوں کے بدلے، کسی چیز کے بدلے ہم سے پلاٹ چاہیے، اور پلاٹ بھی کسی اچھی گلیوں میں چاہیے۔ زمینداروں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم اپنے محلے میں بیٹھے، ہم یہ ملک برادری کا محلہ ہے، یہ فلاں کا محلہ ہے، او بھائی آپ ہم سے پلاٹ لیں، اپنی برادری سمیت لیں، بتائیں آپ کو 10 پلاٹ چاہیے، 20 چاہیے، 100 چاہیے، کس برادری کو کتنے چاہیے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پوری کی پوری گلیاں اکٹھی کر دے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم ان کو کچھے پلاٹ دے دیں گے، 1 گلی میں، 2 گلی میں، سمجھے کہ وہ برادری کچھی کی کچھی بھی ہوگی اور ایک شہر میں بھی آگی۔ تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے زمینداروں سے تعاون کریں گے۔ جو لوگ اس شہر میں ابھی سے منصوبہ بندی کر لیں گے اپنے بچوں کے لیے کہ ہم نے سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد ادھر اپنے بچوں کو گھر بنانا ہے، ان کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں آئے گا، نہ لینڈ کی ایفلیشن کے اگینسٹ آئے گا، نہ پیسوں کے اگینسٹ آئے گا۔ یہ چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گی۔ ایک ترقی ہے، اس نے ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر وہ اپنے گاؤں میں بھی رہیں گے، نہیں آنا چاہتے،
تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری پالیسی ہے, جہاں بھی ہم نے اسکیم بنائی ہے, جو لوکل قبرستان ہے بہترین دیواریں کر کے ہم نے ان قبرستانوں کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ یہ ان کے بڑوں کی قبریں ہیں تو یہ قبریں پروٹیکٹ ساری زندگی کے لیے رہنے چاہیے. ان بچوں کے لیے بھی وہی کرکٹ گراؤنڈ, فٹ بال گراؤنڈوں میں داخلہ کی اجازت دیں گے, جو ہماری سہولتیں ہوگی وہ ان کو بھی دیں گے تاکہ ان کے بچے بھی وہ کم از کم فیسلٹی تو وہ انجوائے کر سکے. تو ہمارا یہ ہمیشہ سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے اس کے ثمر لوکل لوگوں کو بھی پہنچنے چاہیے, جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بھی پہنچنے چاہیے. اسی طرح میں دوسری ایک مثال اپنے REC کی دیتا ہوں کہ جو ہمارے REC بھائی ہیں انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا, ہر کام میں دیا. یہ ہماری ایک ٹیم کا حصہ ہے, یہ ہم ایک فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں آج چھٹی کے دن آپ اندازہ کریں, وزٹ کے نام پہ بھی کبھی اتنی دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے. وہ اتنی دنیا تو سیاسی آدمی کو ایک جلسے کے لیے بلا لے وہ خوش ہو کے آئے گا کہ میرا تو اتنا جلسہ نہیں ہو سکتا. آپ نے ایک وزٹ کے نام پہ دنیا اکٹھی کر لی, اور وزٹ بھی کہاں, جنگل کا, جس میں نہ کوئی سڑک ہے نہ کوئی پلی بنی ہوئی ہے, مٹی مٹی, پتہ ہی نہیں کدھر جانا ہے. تو اتنے برے ماحول میں آپ نے وزٹ کے نام پہ ہزاروں بندہ, 2-3 ہزار بندہ آپ نے وزٹ کے نام پہ آپ کا اکٹھا ہو گیا. تو یہ ان دوستوں کا, ہماری ریل اسٹیٹ برادری کا اور ہمارے کسٹمر کا, جو ہمارا ممبر ہے جس کو ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں. ہماری اس کمپنی کا ایک ہی موٹو ہے کہ ہمارا جو کلائنٹ ہے جس نے ہمارے پاس پیسہ لگایا ہے, ہم نے ہر حال میں اس کے پیسے کی, وہ ہمارے پاس امانت ہے, ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور اس کو ایک دن اتنا اللہ کی مہربانی سے اس کے اوپر ہم نے اپنی محنت کرنی ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ ان کا پیسہ 4 گنا 5 گنا 6 گنا 10 گنا بڑھے. تو یہ ہماری ہے. تو میں اپنے REC کا بھی اور اپنے کلائنٹ کا بھی, اپنے ممبر کا بھی, وہ بھی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تیسرے, ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے جس میں ہمارا سٹاف, اس سائڈ کے کرنل میر احمد صاحب ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کے نیچے ایک بہت بڑا سٹاف ہے. ہمارے ٹاؤن پلانر, ہمارے آرکیٹیکٹ, ہمارے ساتھ جو ہیڈ آفس کا سٹاف ہے, ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی بڑی جو اچیومنٹ ہوتی ہے ان کے پیچھے ان کی بھی لازوال محنت ہے. وہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ جو شہکار بنتے ہیں یہ ان سب دوستوں کی محنت کا نتیجہ ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو کلائنٹ ہے ان کے اعتماد کی وجہ سے یہ یہاں تک ہم پہنچتے ہیں. اب میں چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں اور کر کے ختم کرتا ہوں. رضوان صاحب نے ایک کمپیریزن پیش کیا. رضوان صاحب جو ہمارے ٹاؤن پلانر ہے, جنہوں نے بھی آپ کو ایک بہترین بریفنگ دی. یہ آج کی بریفنگ بھی حصہ نہیں تھا, ہم نے کہا تھا تھوڑا سا تیار ہونا, اگر ٹائم ملا تو پھر بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا. یہ وہ ایریا کی ڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں جو ایریا ہم نے ان کے ہینڈ اوور کیا, یا جو ان کو ہم نے باؤنڈری لگا کے مارک کیا. جب خان سلیم صاحب نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 3 شہر ہوں گے اس وسینٹی میں, ایک اسلام آباد ہوگا, ایک راولپنڈی ہوگا, اور ایک یہ فیصل ٹاؤن ہوگا, یہ 3 شہروں کے نام ہیں. یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے یہ ایک شہر, اس شہر کے ایک حصے کی ہو رہی ہے. ابھی اس میں 2 حصے ایڈ ہوں گے, جیسے کہ آج آپ کو ایک حصہ ہم نے کراس دکھایا, بتائیں اس کا تو اس میں نقشہ شامل نہیں ہے. وہ تو ہائی پاپولیٹڈ زون ہے, وہ تو ایک زون اگلے 40 سال کی آبادی کو سما سکتا ہے جو ابھی اس پلاننگ میں شامل ہی نہیں ہوا. اور پھر جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جب پلاننگ کرتے ہیں ہم 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال کو دیکھ کے نہیں کرتے, ہم پلاننگ کم از کم 100 سے 200 سال کی کرتے ہیں کہ سال 2 سال 5 سال 100 سال 500 سال کے بعد اس شہر کا بیہیویئر کیا ہوگا, اس میں ٹریفک کتنی ہوگی, اس شہر کے مسائل کیا کیا ہوں گے, اور اس مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. گرین ایریا کتنے اس کے پاس ہونے چاہیے. آج کے دور میں جب کووڈ ہوا تو اس وقت لوگوں کو پتا چلا کہ آکسیجن کس کو کہتے ہیں, یہ گرینری کس کو کہتے ہیں, یہ جو درخت ہیں اس کی ہماری زندگیوں میں کیا شان ہے. یہ صرف اللہ سبحانہ کا نام نہیں لیتے, یہ ہمیں سایہ بھی کرتے ہیں اور ہمیں ہماری باڈی کو یہی آکسیجن دیتے ہیں جس سے ہم زندہ رہتے ہیں. وہ کووڈ کے دنوں میں آپ کو پتا چلا تھا. وہ بھئی آپ کے ارد گرد گرین ایریا کے ہماری اپنی اسکیم میں ہم نے منبع بنائے ہوئے ہیں. 100 کنال 200 کنال 300 کنال کے بھی ہم نے پارک چھوڑے ہوئے ہیں, جبکہ آپ کے ساتھ لاکھوں کنال گورنمنٹ کی پروٹیکٹڈ لینڈ جو ہے لائف ٹائم نیشنل ہل پارک کے نام پہ وہ علیحدہ موجود ہے. تو ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ جب ایک شہر آپ کی بات کرتے ہیں
تو کیا شہر کے وہ سارے فیچر اس میں شامل ہیں؟ کیا وہ ہائی وے کا ڈیزائن اس میں شامل ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں گے، انشاءاللہ بالکل ملا کے دیں گے، اور تو کیا وہ ہائی وے اس میں ڈیزائن ہیں کہ جا کر ملے گی وہ ٹریفک ہزاروں گاڑیاں ادھر سے ادھر جائیں اور ادھر سے ہزاروں گاڑیاں ادھر آئیں؟ آپ کبھی ہمارے پلان کو دیکھنا، اس کو جہاں تک مرضی ایکسٹینڈ لے جائیں، اس کو اکراس دی موٹر وے لے جائیں، اس کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے ملا دیں، دوسرے سے ملا دیں، تیسرے سے ملا دیں، اس کو اسلام آباد سے ملا دیں، اس کو پنڈی سے ملا دیں. آپ 360 فٹ ہائی وے آپ کی موٹر وے دیکھیں، جو آپ کی موٹر وے ہے، آپ کی پاکستان میں جو ہائی وے ہے N5 وہ سب سے بڑی ہائی وے ہے. اس کی ویڈث پتہ کتنی ہے؟ چاہے وہ بنی ہے یا نہیں بنی، روڈ تو بیچ میں تھوڑی بنی ہوتی، سائڈوں پہ جس کو شولڈر کہہ لیں یا گرین پیچ کہہ لیں وہ ہوتے ہیں. وہ 220 فٹ ہے پورے پاکستان میں، اور وہ پشاور سے شروع ہوتی ہے کراچی تک جاتی ہے، وہ ہے 220 فٹ. اب جو بڑی ہائی وے ہیں جیسے رنگ روڈ بن رہی ہے، یہ گورنمنٹ نے بڑی ہائی وے ڈیزائن کیا تاکہ زندگی میں ہمیں کبھی زمین نہ ایکوائر کرنی پڑے، ہم ساتھ سروس روڈیں بھی بنائیں. اور بھی وہ کتنی ہے؟ 298 فیٹ، 300 بھی پوری نہیں ہے لیکن چلو 298 کا مطلب 300 فٹ کا. آپ کی کتنی ہائی وے ہیں؟ 360 فٹ. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قسم کی آپ نے پلاننگ کی ہے. او بھائی قیمت اسی کے بنتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب کمپیریزن کیا کرے تو ایک جو نگینہ ہے اس کا پتھر کی نہ کریں کہ جی یہ 1 کلو کا پتھر ہے اور یہ 1 کلو کا ہیرا ہے تو یہ برابر ہے. یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ وہ کاسٹ وائز ہم نے اپنی زمین کا 60% امینٹیز میں ضائع کر دیا. یعنی ہم زمیندار سے 2 کنال لیتے ہیں تو اس میں 1 کنال کوئی 6 مرلے کے قریب زمین ہماری ضائع ہو رہی ہے. 2 کنال میں یہ تناسب ہے تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے. جب آپ 360 فٹ ایک ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے 220 فٹ کی ہائی وے بنائیں گے اور اس کے پیچھے پھر 220 کی بنائیں گے، 3 ہائی وے پیرالل لے کر چلیں گے، تو بتائیں تو جو ہم زمین خریدیں گے تو زمین تو آپ کی 60% تو گئی، روڈوں میں گئی، قبرستانوں میں گئی، پارکوں میں گئی، نالوں میں گئی، تو زمین تو آپ کی چلی گئی، امینٹی پلاٹ میں چلی گئی، پبلک بلڈنگ کے پلاٹوں میں چلی گئی، پولیس اسٹیشنوں میں چلی گئی. لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کیا جائے. تو جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بھائی وہ ایک اسکیم کی بات نہیں کر رہے، ہم آپ سے اس پروجیکٹ کی ایک شہر کی بات کر رہے ہیں، اور شہر بھی اسلام آباد سے 100 کلومیٹر آگے نہیں. ہم نے نہیں کبھی کہا کہ ہماری اسکیم ایئرپورٹ کے ساتھ ہے، جبکہ آپ موقع کبھی دیکھیں اسکیم ایئرپورٹ سے 90 کلومیٹر دور ہوتی ہے. انشاءاللہ اس کی کنیکٹیوٹی کا جو ڈیزائن ہے آپ کو ایئرپورٹ سے، یہ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، ایئرپورٹ کے مین انٹری گیٹ سے، میں کوئی سائڈ کی وال سے نہیں کہہ رہا، مین انٹرنس گیٹ جو ایئرپورٹ کا جو پیسنجر کا گیٹ ہے، وہاں سے میں آپ کو گاڑی لا کر فیصل ٹاؤن کے آخری پوائنٹ میں 6 منٹ میں پہنچا کے دکھاؤں گا. یہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی. 6 منٹ آخری پوائنٹ کہ ہمارا فیصل ٹاؤن کا اس پروجیکٹ کا ممبر ایئرپورٹ جانے کے لیے اگر باہر نکلے اپنی اسکیم سے تو یہ آخری پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، 6 منٹ میں ادھر پہنچے. یہ ہے کنیکٹیوٹی. یہ میں لاسٹ پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو جب پہلے کی ہوگا تو آپ اس میں 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کم کر لیں. اور اس طرح کی انٹیگریشن جو ہے اس کے لیے ایک ویژن بھی چاہیے اور ایک جذبہ بھی چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ پیسے کی بھی انوالومنٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کام ہم سارے کریں گے. ہم نے ماضی میں کیا ہے. E11 کی میں 3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتا ہوں. E11 کا 3 کا ہم نے جو پلاٹ دیا تھا وہ 2,88,000 روپے میں دیا تھا، 2,88,000 روپے میں. آج اس کی پلاٹ سردار صاحب نے کتنی قیمت بتائی ہے؟ 12 کروڑ سے لے کر 16 کروڑ کتنے کی؟ 1 کنال کی. آپ کو کر کے دکھایا. ہے کوئی قیمت میں کمپیریزن؟ آج بھی پاکستان میں کوئی گورنمنٹ کا ادارہ، کوئی سیمی گورنمنٹ کا ادارہ، پرائیویٹ کی تو خیر بات ہی نہ کرے، آج بھی وہ ہمارا ریکارڈ بیٹ نہیں کر سکا کہ 500 گز کا پلاٹ اس کی سوسائٹی کا، اس کی اسکیم کا 16 کروڑ کا بکا. آپ کر کے دکھا. دوسرا B17 جب ہم نے بنایا 4 لاکھ کا پلاٹ 500 گز کا دیا تھا. آپ چیک کر لیں.
آج کتنے کا ہے؟ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مارکیٹ بڑی ڈپریس ہے، ابھی ریل اسٹیٹ کا الیکشن نہیں ہو رہے، یہ نہیں ہو رہے، ملک میں کیوس ہے. اور بھائی ساری باتوں کے باوجود میں پوچھتا ہوں، تب بھی 3 سے 3.5 کروڑ کا پلاٹ ہے. وہ 20 بلاک کا پلاٹ میں نے لیا تھا. کہاں 4 لاکھ، کہاں 3.5 کروڑ. اور ایک ہوتا ہے پلاٹ کی قیمت، ایک ہوتی ہے کہ انسان کی E11 میں آپ قیمت نہ دیکھیں کہ جی وہ 12 کروڑ ہے، وہ 16 کروڑ ہے. E11 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا گھر اس اسکیم میں، اس سیکٹر میں ہونا چاہیے. B17 کی خوبی یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ 3.5 کروڑ 4 کروڑ کو میرا گھر B17 میں ہونا چاہیے. یہ ہے اس کی خوبی. اب آج فیصل ٹاؤن فیز 1 میں 20 مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن میں صرف 3 دے رہا ہوں. فیصل ٹاؤن میں ہم نے 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا، 30-60 کا. دوسری دونوں مثالیں 500 گز کی. جب میں 30-60 کی مثال دے رہا ہوں، فیصل ٹاؤن میں 30-60 کا پلاٹ، سب آپ بیٹھے ہیں، 14 لاکھ کا پلاٹ دیا تھا. آج کتنے کا ہے؟ آج 1 کروڑ 75 لاکھ سے زیادہ کی قیمت کا ہے. وہاں قیمت کا مسئلہ نہیں ہے. اب لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر فیصل ٹاؤن میں ہونا چاہیے. راؤ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ایک عزیز کو یہ گھر کی ضرورت تھی. میں نے ان کو کہا کہ سر وہاں نہیں ہے، میں کسی اور جگہ ڈھونڈوں کا. نہیں، میرے عزیزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا فیصل ٹاؤن میں، لہٰذا مجھے آپ جیسے بھی ارینج کر کے فیصل ٹاؤن میں پلاٹ لے کرتے. وہ بھی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پیاروں کے لیے جو آپ کے سب سے خوبصورت زندگی میں رشتے ہیں، ان کو لائف ٹائم میں ایک ہی بار آپ نے چھت پرووائڈ کرنی ہے. اور وہ کہاں پہ کرنی ہے؟ کسی ایسی جگہ پہ کرنی ہے کہ وہ ساری زندگی روتے رہیں. ایک ہوتا ہے عذاب ڈیلی کا، ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا عذاب. ایک عذاب آپ نے 1 گھنٹہ بک لیا، 1 دن کر لیا، وہ گزارنا آسان ہے. ایک ہے ساری زندگی کا عذاب. اگر آپ نے غلط جگہ پہ گھر بنا لیا ایسی کالونی میں جس نے ساری زندگی آپ کو مشکل میں ڈال کے رکھنا ہے، تو اس کا فائدہ؟ آپ نے اپنے پیاروں کے لیے جو گھر دینا ہے وہ لائف میں ایک بار دینا ہے، اور وہ بھی کسی اچھی جگہ پہ دیں جس میں گلیاں خوبصورت ہوں، بڑی ہوں، بجلی انڈر گراؤنڈ ہو، سیور ڈرین انڈر گراؤنڈ ہو، اس کے ارد گرد فٹ بال گراؤنڈ بھی ہوں، کرکٹ گراؤنڈ بھی ہوں، 8-8 10-10 کلومیٹر کے واک وے بھی ہوں، یونیورسٹیاں بھی ہوں، ہیلتھ بھی ہو، 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں، 5 سٹار اسکول بھی ہوں، 5 سٹار ہوٹل بھی ہوں. دنیا کی ساری کمیونٹی شہر کے تو اپنے ایک لوازمات ہیں، کیا وہ سارے پورے ہوتے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے میرے دوستوں کہ وہ ایسی جگہ پہ آپ انویسٹ کریں. یہ جو کالونی بنانا ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی سائنس، یہ بھی ایک انجینئرنگ ہے. یہ نان ٹیکنیکل لوگوں کا کام نہیں ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں کنال کی کالونی نہ بنائی ہو اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے پھرے اور پھر بے تحاشا بکنگ، اور میں خیر اس چکر میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ ہے کہ فیصل ٹاؤن نے کیونکہ پہلے 12-14 پروجیکٹ ایک بنا کے ڈیلیور کر کے، پروجیکٹ میں صرف لینڈ لینا اور کمپیکٹ کرنا نہیں ہے. یہ اگر ہو گیا تو یہ خیر بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد اس کی اسٹیٹ آف دی آرٹ پراپر ایک انجینئرنگ کے ذریعے اس کی ڈیولپمنٹ ہے، پھر اس کی آباد کاری ہے. اب سب لوگ بیچ میں بہت پڑھے لکھے انجینئر بیٹھے، مجھ سے بھی زیادہ بیٹھے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز ہے کہ جب لوگ رہیں تو اس کی مینٹیننس، اس وقت کیا لوگوں کو مینٹیننس مل رہی ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں ادارے بنتے ہیں، 5 سال کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں ختم ہوتے ہیں؟ کہ گورنمنٹ اس کو پھر رن نہیں کر سکتی، وہی لائبلٹی آپ کی بن جاتے ہیں. وہ گورنمنٹ نے وہ چیز ان بلٹ نہیں پہلے کی ہوتی. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کیونکہ یہ کام پچھلے 25-30 سال سے کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ایکسپرٹ، ایک ٹیکنیکل یہ ٹیم ہے، ایک ویژنری ٹیم ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. تو میری آپ دوستوں سے، خاص کر جو ہمارے اوورسیز ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بڑی ہارڈ شپ سے ادھر سے پیسہ کماتے ہیں. پھر ہمارے پاکستان میں بھی یہ جو مہنگائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی انکم کم ہوتی ہے، ان کا جو ہارڈ شپ کے پیسے ہیں وہ کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ ہونے چاہیے. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، میں نے 4.5 سال کا شیڈول لانچ کیا تھا. بعد میں نے سردار صاحب کے اور ان کی پوری برادری، تنویر شاہ اور ہمارے جو باقی REC بیٹھے، ان کے کہنے پہ میں نے 5 سال کر دیے کہ 4.5 سال نہیں، 5 سال میں پیسے لوں گا اور 5 سال میں کوئی ایسکلیشن 1 روپے کی مہنگائی کا اضافہ، کوئی اضافہ وہ آپ کے اوپر نہیں ڈالوں گا، وہ اسی قیمت آپ کی فکس رہے گی. میں ایک اعلان کرتا ہوں، ابھی 1 سال گزرا ہے، 1 سال
میں اگلے سال دسمبر کی بات کر رہا ہوں، اگلے سال دسمبر کی، 1 سال 2 ماہ بھی نہیں بنتے، آپ کا 25-50 کا پلاٹ، یہ میں اللہ کی مہربانی سے کم بات کر رہا ہوں، کم نچلے لیول کی بات، جو بھی ملک کے حالات ہو، حالانکہ ملک کے حالات کا ریل اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جی ہم کہہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں اس کو بہت زیادہ نہیں مانتا کہ صرف اسی وجہ سے قیمتیں کم یا زیادہ ہوتی ہے، انسان کی اپنی بھی کارکردگی ہونی چاہیے۔ 25-50 کا پلاٹ اگلے سال 31 دسمبر تک کم از کم 50 لاکھ سے اوپر ہوگا، یہ آپ دیکھ لیں کیسے ہسٹری بدلتی ہے۔ دوسری اناؤنسمنٹ، ہم اگلے 8 ہفتے کے اندر لیگل فارمیلٹی پوری کر کے اس کی ڈیولپمنٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ تیسرا، 12 ہفتے کے اندر ادھر بہت بڑا، نہ صرف میں جو فنکشن کا ہے وہ کروں گا جی، اس کے سامنے تیسرا حصہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کم از کم 20,000 کے قریب لوگوں کے مجھے آنے کی توقع ہے۔ اس میں 3 بڑی، اسی فیصل ٹاؤن کے لیے 3 بڑی جو ہے اناؤنسمنٹ کروں گا، اس میں جو میں آج بھی کر سکتا ہوں اللہ کی مہربانی سے۔ ہم کوئی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اس کا 50-60% پہلے اچیو کرتے ہیں، پھر اپنے منہ سے بات نکالتے ہیں، لیکن وہ اس فنکشن کے میں اناؤنسمنٹ کروں گا 3 بڑی، اور اس میں 2 آپ کے لیے بڑے سرپرائز بھی ہوں گے کہ آپ خود حیران پریشان ہو جائیں گے جب آپ موقع پہ آئیں گے کہ یہ چیز نہ آپ نے ہم سے وعدہ کی تھی، نہ ہم نے کبھی آپ کے منہ سے سنی تھی، یہ ہم نے کیا دیکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ زندگی میں 12 ہفتے کا مطلب ہے 3 ماہ سے بھی کم، یہ ایسے گزرتے ہیں، اور 8 ہفتے کا مطلب ہے 2 ماہ سے بھی کم۔ یہ آپ دیکھنا کہ یہ ہسٹری کیسے بدلتی ہے، یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس طرح کا جو ڈیٹیل وزٹ ہے جی، اب نہ ہمارے پاس آگے ٹائم ہے، ہم نے اپنے کاموں پہ لگنا ہے۔ آج ہم نے آپ کو ڈیٹیل وزٹ کرا دیا ہے، اب آئندہ ہم نے صرف فنکشن کرنا ہے جس کام کے لیے، جیسے ڈیولپمنٹ کا ہے تو ڈیولپمنٹ کا فنکشن ہوگا، آپ جائیں خود ویلاگ بنائیں، دیکھیں، جو مرضی کریں، آپ کو اجازت ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک فنکشن اور رکھیں گے، وہ بھی آپ خود ادھر فنکشن ہوگا، آپ جائیں، ہر چیز کا آپ خود جا کر کریں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے آفس سے میسج آتے رہتے ہیں کہ آپ ویکینڈ پہ، آج آپ کو ایک اور بھی ڈسٹربنس ہوئی ہے، کیونکہ پرانی یہ ایک رستہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو کلوٹ بنی تھی وہ پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، تو ہم نے جو روٹ بنایا تھا وزٹ کا وہ ڈسٹرب ہو گیا، اور آج آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ 2 ہم نے روٹ ہیں جو اس کے اوپر آپ کو نہیں لے کر گئے، بڑی بڑی زمین ہے، جیسے ایک میں موضع آپ کو بتاتا ہوں، لوکل لوگ بیٹھے ہیں، موضع ڈلہ اور مہرا کلاں، اس کا آپ کو وزٹ ہی نہیں کرایا، تو ہماری 8,000 کنال کے قریب زمین تو اسے 2 موضوع میں خریدی ہوئی ہے، تو ادھر تو آپ گئے ہی نہیں۔ ایک لوپ ہماری ایسٹ کی طرف جانی ہے، اس طرف بھی ہم نہیں آپ کو لے کر گئے، وہاں بھی ہم نے زمین خریدی ہوئی ہے، تو ہم تو آپ کو یہ 2 لوپیں ہمیں آج سلپ کرنی پڑی، تو جب جیسے اب آئندہ آپ لوگ خود بھی کریں گے تو یہ روڈ کنیکٹیویٹی اور یہ جو کلوٹ ہے یہ بنا کے تو ہم آپ کے جو لنک ہیں وہ اسٹیبلش کر دیں گے، آپ بڑے پیار سے، عزت سے اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، صاف ستھری چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، آپ کو اس طرح کی ڈسٹربنس نہیں ہوگی۔ سرکار صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اب ڈالر کا ریٹ نیچے گرنے سے بڑا کر رہے ہیں، تو آپ ایک اوورسیز بلاک لے کر آئیں، تو اس کے اوپر میں آج کل ورکنگ کر رہا ہوں، وہ دیکھتے ہیں اگلے 2-4 دن میں اس کا فیصلہ کریں گے، پھر اس کے اوپر میں آپ کو فائنل یا سردار صاحب بتائیں گے۔ آج کی کیونکہ یہ تقریب کا موضوع نہیں تھا تو اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک میں ٹیکنیکل بات جاتے جاتے یہ پانی کی وجہ سے کرتا ہوں۔ ہم نے 12 اسکیمیں بنائی ہیں، حنان صاحب کی بات کی، حنان صاحب ماشاءاللہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، پولیس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر تھے، اور انہوں نے 3-4 اسکیمیں، آپ کو پتا ہے O9 اپنا جی ٹی روڈ کے اوپر ایک اسکیم ہے پولیس فاؤنڈیشن کی O9، وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے، ایک محافظ ٹاؤن گجرانوالا وہ بھی حنان صاحب نے بنائی ہے، E11-3 میں میرے ساتھ پولیس فاؤنڈیشن وہ بھی انہوں نے بنائی ہے، تو یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، انہوں نے یہ اسکیمیں ماشاءاللہ بنائی ہوئی ہیں، اور ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ E11 میں ایک دفعہ سیلاب آیا، وہاں 4 سوسائٹیاں اور بھی ہیں،
चारों सोसाइटियां पानी में कोई 10%, कोई 20%, कोई 50% डूब गए। हमारी वहां 3 स्कीमें हैं। मैंने तो आपसे 11-3 की बात कही है, हमने वहां 11-1 भी मैंने बनाई है, वहां मैंने नादर स्टेप भी बनाई है, जिसका एक एक फ्लैट का प्लॉट 8-8 कनाल का सीडीए 4-4 अरब का फरोख्त कर रहा है। वो मेरी बनाई हुई स्कीम है भाई। प्लॉट सीडीए एक्शन कर रहा है, वो मैंने बनाकर सीडीए को दिया है। ये वही केस था जो सीडीए ने मुझसे जॉइंट वेंचर किया था और मैंने वो बना के सीडीए को दे दी और इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसके ऊपर 100 वोटो लिया, वो सेट साइड करके प्रोजेक्ट सीडीए के हैंड ओवर हो गया। वो इस तरह सीडीए एक्शन कर रहा है, वरना वो और प्लॉट मैं बेच रहा होता उसके। तो हमारी 3 बनाई हुई स्कीमों में पानी का एक कतरा नहीं आया, बाकी सब सोसाइटियां डूब गई। ये वही वाकया है जिसमें 2-3 बंदे भी मर गए थे, गाड़ियां भी बैठ गई थी, इतना पानी आया। ये कहने का मकसद है कि जब हम कल्वर्टें डिजाइन करते हैं, ब्रिजेस डिजाइन करते हैं, रोड नेटवर्क डिजाइन करते हैं, तो उसके पीछे पूरी एक इंजीनियरिंग होती है कि पिछले 50 साल 100 साल में सबसे हैवी बारिश कितनी हुई है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपने पाइपों का डाया कैलकुलेट करते हैं। इसलिए अल्लाह पाक भी फिर मदद फरमाता है, बाकी डिजास्टर के आगे तो कोई इंसान कर नहीं सकता। तो हमारी 14-15 स्कीमें बनाई हुई आज दिन तक कभी किसी भी स्कीम में पानी नहीं आया। तो अल्लाह पाक आप लोग फैसल टाउन ब्रांड के साथ जुड़े रहे, आपने बड़े सब्र का मुजाहरा किया, एक्स्ट्रा टाइम दिया, आखिरी 1 सेकंड के जाते वक्त आप लोगों ने जगह जगह सिक्योरिटी खड़ी होगी रास्ते पे। आपने चक्री रोड से पिंडी जाना है और चक्री रोड से मोटरवे के जरिए जाएंगे तो आप बीवी बच्चे आपके साथ होंगे, महफूज रोड है, कोई आपको नहीं होगा, बजाय कि ऐसी जगह से जाएं कि रास्ते में हमारे जो दोस्त है वो कहीं उनके साथ कोई ऐसा वैसा मसला ना हो। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप फैसल टाउन के लिए भी दुआ गो रहे। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे और हम सब को अपने अपने इरादों में कामयाब करे। बहुत शुक्रिया।